بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ 19 فروری کو ڈسکا میں الیکشن چوری نہیں ہوا، بلکہ پوری قوم نے اسے چوری ہوتے ہوئے کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور پکڑ بھی لیا۔ کس طرح آئین، قانون اور شفافیت کا جنازہ نکالا گیا، کس طرح کھلے عام پولنگ سٹیشنوں کے باہر گولیاں برسائی جاتی رہیں اور بے گناہ شہید کر دیے گئے۔ الیکشن لوٹنے کے لیے عوام کا ناحق خون بہایا گیا۔ یہ میرے بھائی بہنوں سب کچھ دن کے اجالے میں ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے ووٹ کے ڈبوں سمیت غائب ہو گئے، یا وہ غائب کر دیے گئے یا وہ خود سے غائب ہو گئے اپنی رضامندی کے ساتھ، یعنی ملی بھگت کے ساتھ۔ پھر 13-14 گھنٹے غائب رہنے کے بعد جب وہ دھند سے نمودار ہوئے تو صرف ووٹنگ کے تھیلے ہی نہیں، ان میں موجود بیلٹ اور ووٹنگ کی شرح بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ یعنی 300 کے لگ بھگ پولنگ سٹیشنوں پہ شرح جو ہے، ووٹنگ کی یعنی تعداد سمجھ لیں، شرح جو کہہ رہا ہوں وہ تقریباً 35% کے لگ بھگ تھی۔ اور ان پولنگ سٹیشنوں پہ جس کے پریزائڈنگ افسر اٹھائے گئے تھے یا اٹھ گئے تھے، وہاں پولنگ کی ریشو جو ہے وہ 85% کے قریب، یعنی زمین سے آسمان کی طرف چلی گئی، اتنی بڑھ گئی۔ کیا وہ کوئی اور جگہ پہ الیکشن ہو رہا تھا یا واقعی سب الیکشن ایک ہی جگہ ڈسکا پہ ہو رہا تھا؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ وہ کھلا ثبوت ہے میرے بھائی اور بہنوں، جس نے 2018 کے عام انتخابات میں ووٹ چوری کے تمام منصوبوں کو بے نقاب کر دیا ہے اور عوام کی عدالت میں ووٹ چوروں کو بھی مجرم ثابت کر دیا ہے، یعنی ووٹ چور بھی پکڑے گئے ہیں۔ وہ بڑے پیمانے پہ وہ دھاندلی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پر بھی 2 دن تک نتائج نہیں آتے رہے۔ یہاں پر بھی چھوٹے سے ایک حلقے میں 13-14 گھنٹے الیکشن رزلٹ روک دیا گیا۔ تو جب آپ سمجھیں نا کہ الیکشن رزلٹ رک گیا ہے تو سمجھ لیں کہ پیچھے چوری ہو رہی ہے ووٹوں کی۔ ذرا بھی اس میں ڈیلے ہو جائے، دیر ہو جائے الیکشن رزلٹ آنے میں، تو جان لو کہ پیچھے گڑبڑ ہو رہی ہے اور نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ 2018 میں بھی ایسا ہوا، اور آج پھر یہی کچھ ہوا ہے ڈسکا میں۔ عوام نے اپنی رائے کا واضح اظہار کرتے ہوئے الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح سے ہمکنار کیا ہے، اور اس کے لیے میں ڈسکا کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ الیکشن کمیشن اس ضمنی انتخاب میں جو سوالات اب سامنے آئے ہیں ان کا جواب تلاش کرے۔
اور ہر قیمت پہ تلاش کرے. انہیں یہ جواب حاصل کرنے چاہیے کہ آخر اس سارے مجرمانہ فعل یا مجرمانہ کھیل کے پیچھے کون تھا. یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ سب لائن پہ لگ کے، ایک ہی لائن میں لگ کے سب نے دھاندلی کرانے والوں کا ساتھ دیا. کیا چیف سیکرٹری، کیا آئی جی پنجاب، کیا مقامی انتظامیہ، کیا ایس پی، ڈی سی اور ڈی ایس پی، سب نے، آخر کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ سارا کام کیا؟ یہ بہت سوچ. میں بھی وزیر اعظم رہا ہوں ملک کا، میں بھی پنجاب کا 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ سب لائن میں لگ کے تو ایک غیر قانونی کام کو کرنا شروع کر دیں. ممکن ہی نہیں ہے. کس نے الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کیا؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے. یا اگر وہ اغوا ہوئے تو وہ کس انڈرسٹینڈنگ پہ، اور یہ انڈرسٹینڈنگ کس نے کرائی، اور کس نے جعلی ووٹوں سے تھیلے بھرے، کس نے ووٹنگ کی شرح کو بے حساب بڑھا دیا، 35 سے 85% کر دیا. کس وجہ سے چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس پنجاب، یعنی پنجاب کے چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس پنجاب اور دیگر پنجاب کے اس ضلع کے سیالکوٹ کے ڈسکا کے متعلقہ حکام نے الیکشن کمیشن کے احکامات کی پاسداری نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ ان حکام نے الیکشن کمیشن کے آئینی اور قانونی فرائض کی انجام دہی میں الیکشن کمیشن سے تعاون کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن کے پاس آئین اور قانون کے تحت اختیار موجود ہے کہ وہ تمام متعلقہ حکام اور ذمہ داران کے خلاف سخت تادیبی قانونی کارروائی کرے اور ووٹ چوری کے مجرمانہ عمل کے مرتکب غداروں کو عہدوں سے برطرف کر کے ان سب کو قرار واقعی سزا دے، تاکہ مستقبل میں کسی کو عوام کی امانت میں خیانت کی جرت نہ ہو سکے. ووٹ چوری کرنے والے اور چوری کروانے والے اور اس سارے عمل کو کی نگرانی کرنے والے اور پھر سرکاری ملازمین اس سب جرائم کے ذمہ دار ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو پھر عوام کا آٹا، عوام کی چینی، بجلی، گیس، پٹرول، دوائی، روزگار، امن، سکون، سب کچھ چوری ہو جاتا ہے. قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کارروائی جلد سے جلد کرے تاکہ ووٹ چوروں کو نشان عبرت بنایا جا سکے. یہ ایک نیک کام ہے اور میں الیکشن کمیشن کو پوری قوم کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس نیک کام میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. 19 فروری کو ڈسکا میں الیکشن چوری نہیں ہوا، بلکہ پوری قوم نے اسے چوری ہوتے ہوئے کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا.
اور پکڑ بھی لیا. کس طرح آئین، قانون اور شفافیت کا جنازہ نکالا گیا، کس طرح کھلے عام پولنگ اسٹیشنوں کے باہر گولیاں برسائی جاتی رہیں اور بے گناہ شہید کر دیے گئے. الیکشن لوٹنے کے لیے عوام کا ناحق خون بہایا گیا. یہ میرے بھائی بہنوں سب کچھ دن کے اجالے میں ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے ووٹ کے ڈبوں سمیت غائب ہو گئے، یا وہ غائب کر دیے گئے یا وہ خود سے غائب ہو گئے اپنی رضامندی کے ساتھ، یعنی ملی بھگت کے ساتھ. پھر 13-14 گھنٹے غائب رہنے کے بعد جب وہ دھند سے نمودار ہوئے تو صرف ووٹنگ کے تھیلے ہی نہیں، ان میں موجود بیلٹ اور ووٹنگ کی شرح بھی تبدیل ہو چکی تھی. یعنی 300 کے لگ بھگ پولنگ اسٹیشنوں پہ شرح جو ہے، ووٹنگ یعنی تعداد سمجھ لیں، شرح جو کہہ رہا ہوں وہ تقریباً 35% کے لگ بھگ تھی. اور ان پولنگ اسٹیشنوں پہ جس کے پریزائڈنگ افسر اٹھائے گئے تھے یا اٹھ گئے تھے، وہاں پولنگ کی ریشو جو ہے 85% کے قریب، یعنی زمین سے آسمان کی طرف چلی گئی، اتنی بڑھ گئی. کیا وہ کوئی اور جگہ پہ الیکشن ہو رہا تھا یا واقعی سب الیکشن ایک ہی جگہ ڈسکا پہ ہو رہا تھا؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ وہ کھلا ثبوت ہے میرے بھائی اور بہنوں جس نے 2018 کے عام انتخابات میں ووٹ چوری کے تمام منصوبوں کو بے نقاب کر دیا ہے اور عوام کی عدالت میں ووٹ چوروں کو بھی مجرم ثابت کر دیا ہے. یعنی ووٹ چور بھی پکڑے گئے ہیں. وہ بڑے پیمانے پہ وہ دھاندلی ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پر بھی 2 دن تک نتائج نہیں آتے رہے. یہاں پر بھی چھوٹے سے ایک حلقے میں 13-14 گھنٹے الیکشن رزلٹ روک دیا گیا. تو جب آپ سمجھیں نا کہ الیکشن رزلٹ رک گیا ہے تو سمجھ لیں کہ پیچھے چوری ہو رہی ہے ووٹوں کی. ذرا بھی اس میں ڈیلے ہو جائے، دیر ہو جائے الیکشن رزلٹ آنے میں، تو جان لو کہ پیچھے گڑبڑ ہو رہی ہے اور نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں. 2018 میں بھی ایسا ہوا اور آج پھر یہی کچھ ہوا ہے ڈسکا میں. عوام نے اپنی رائے کا واضح اظہار کرتے ہوئے الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح سے ہمکنار کیا ہے، اور اس کے لیے میں ڈسکا کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ الیکشن کمیشن اس ضمنی انتخاب میں جو سوالات اب سامنے آئے ہیں ان کا جواب تلاش کرے اور ہر قیمت پہ تلاش کرے. انہیں یہ جواب حاصل کرنے چاہیے کہ آخر اس سارے مجرمانہ فعل یا مجرمانہ کھیل کے پیچھے کون تھا. یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ سب لائن پہ لگ کے
ایک ہی لائن میں لگ کے سب نے دھاندلی کرانے والوں کا ساتھ دیا. کیا چیف سیکرٹری، کیا آئی جی پنجاب، کیا مقامی انتظامیہ، کیا ایس پی، ڈی سی اور ڈی ایس پی، سب نے آخر کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ سارا کام کیا؟ یہ بہت سوچ. میں بھی وزیر اعظم رہا ہوں ملک کا، میں بھی پنجاب کا 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ سب لائن میں لگ کے تو ایک غیر قانونی کام کو کرنا شروع کر دیں. ممکن ہی نہیں ہے. کس نے الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کیا؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے. یا اگر وہ اغوا ہوئے تو وہ کس انڈرسٹینڈنگ پہ، اور یہ انڈرسٹینڈنگ کس نے کرائی؟ اور کس نے جعلی ووٹوں سے تھیلے بھرے؟ کس نے ووٹنگ کی شرح کو بے حساب بڑھا دیا، 35 سے 85% کر دیا؟ کس وجہ سے چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس پنجاب، یعنی پنجاب کے چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس پنجاب اور دیگر پنجاب کے اس ضلع کے سیالکوٹ کے ڈسکا کے متعلقہ حکام نے الیکشن کمیشن کے احکامات کی پاسداری نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ ان حکام نے الیکشن کمیشن کے آئینی اور قانونی فرائض کی انجام دہی میں الیکشن کمیشن سے تعاون کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن کے پاس آئین اور قانون کے تحت اختیار موجود ہے کہ وہ تمام متعلقہ حکام اور ذمہ داران کے خلاف سخت تادیبی قانونی کارروائی کرے اور ووٹ چوری کے مجرمانہ عمل کے مرتکب غداروں کو عہدوں سے برطرف کر کے ان سب کو قرار واقعی سزا دے، تاکہ مستقبل میں کسی کو عوام کی امانت میں خیانت کی جرت نہ ہو سکے. ووٹ چوری کرنے والے اور چوری کروانے والے اور اس سارے عمل کو کی نگرانی کرنے والے اور پھر سرکاری ملازمین اس سب جرائم کے ذمہ دار ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو پھر عوام کا آٹا، عوام کی چینی، بجلی، گیس، پٹرول، دوائی، روزگار، امن، سکون، سب کچھ چوری ہو جاتا ہے. قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کارروائی جلد سے جلد کرے تاکہ ووٹ چوروں کو نشان عبرت بنایا جا سکے. یہ ایک نیک کام ہے اور میں الیکشن کمیشن کو پوری قوم کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس نیک کام میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. 19 فروری کو ڈسکا میں الیکشن چوری ہی نہیں ہوا، بلکہ پوری قوم نے اسے چوری ہوتے ہوئے کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور پکڑ بھی لیا. کس طرح آئین، قانون اور شفافیت کا جنازہ نکالا گیا، کس طرح کھلے عام پولنگ سٹیشنوں کے باہر
گولیاں برسائی جاتی رہیں اور بے گناہ شہید کر دیے گئے. الیکشن لوٹنے کے لیے عوام کا ناحق خون بہایا گیا. یہ میرے بھائی بہنوں سب کچھ دن کے اجالے میں ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے ووٹ کے ڈبوں سمیت غائب ہو گئے. یا وہ غائب کر دیے گئے یا وہ خود سے غائب ہو گئے اپنی رضامندی کے ساتھ، یعنی ملی بھگت کے ساتھ. پھر 13-14 گھنٹے غائب رہنے کے بعد جب وہ دھن سے نمودار ہوئے تو صرف ووٹنگ کے تھیلے ہی نہیں، ان میں موجود بیلٹ اور ووٹنگ کی شرح بھی تبدیل ہو چکی تھی. یعنی 300 کے لگ بھگ پولنگ اسٹیشنوں پہ شرح جو ہے، ووٹنگ یعنی تعداد سمجھ لیں، شرح جو کہہ رہا ہوں وہ تقریباً 35% کے لگ بھگ تھی. اور ان پولنگ اسٹیشنوں پہ جس کے پریزائڈنگ افسر اٹھائے گئے تھے یا اٹھ گئے تھے، وہاں پولنگ کی ریشو جو ہے 85% کے قریب، یعنی زمین سے آسمان کی طرف چلی گئی، اتنی بڑھ گئی. کیا وہ کوئی اور جگہ پہ الیکشن ہو رہا تھا یا واقعی سب الیکشن ایک ہی جگہ ڈسکا پہ ہو رہا تھا؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ وہ کھلا ثبوت ہے میرے بھائی اور بہنوں جس نے 2018 کے عام انتخابات میں ووٹ چوری کے تمام منصوبوں کو بے نقاب کر دیا ہے اور عوام کی عدالت میں ووٹ چوروں کو بھی مجرم ثابت کر دیا ہے. یعنی ووٹ چور بھی پکڑے گئے ہیں. وہ بڑے پیمانے پہ وہ دھاندلی ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پر بھی 2 دن تک نتائج نہیں آتے رہے. یہاں پر بھی چھوٹے سے ایک حلقے میں 13-14 گھنٹے الیکشن رزلٹ روک دیا گیا. تو جب آپ سمجھیں نا کہ الیکشن رزلٹ رک گیا ہے تو سمجھ لیں کہ پیچھے چوری ہو رہی ہے ووٹوں کی. ذرا بھی اس میں ڈیلے ہو جائے، دیر ہو جائے الیکشن رزلٹ آنے میں، تو جان لو کہ پیچھے گڑبڑ ہو رہی ہے اور نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں. 2018 میں بھی ایسا ہوا اور آج پھر یہی کچھ ہوا ہے ڈسکا میں. عوام نے اپنی رائے کا واضح اظہار کرتے ہوئے الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح سے ہمکنار کیا ہے. اور اس کے لیے میں ڈسکا کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ الیکشن کمیشن اس ضمنی انتخاب میں جو سوالات اب سامنے آئے ہیں ان کا جواب تلاش کرے اور ہر قیمت پہ تلاش کرے. انہیں یہ جواب حاصل کرنے چاہیے کہ آخر اس سارے مجرمانہ فعل یا مجرمانہ کھیل کے پیچھے کون تھا. یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ سب لائن پہ لگ کے، ایک ہی لائن میں لگ کے سب نے دھاندلی کرانے والوں کا ساتھ دیا. کیا چیف سیکرٹری، کیا آئی جی پنجاب، کیا مقامی انتظامیہ، کیا ایس پی، ڈی سی اور ڈی ایس پی، سب نے
اے آخر کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ سارا کام کیا؟ یہ بہت سوچ، میں بھی وزیر اعظم رہا ہوں ملک کا، میں بھی پنجاب کا 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ سب لائن میں لگ کے تو ایک غیر قانونی کام کو کرنا شروع کر دیں. ممکن ہی نہیں ہے. کس نے الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کیا؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے. یا اگر وہ اغوا ہوئے تو وہ کس انڈرسٹینڈنگ پہ، اور یہ انڈرسٹینڈنگ کس نے کرائی، اور کس نے جعلی ووٹوں سے تھیلے بھرے، کس نے ووٹنگ کی شرح کو بے حساب بڑھا دیا، 35 سے 85% کر دیا. کس وجہ سے چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس پنجاب، یعنی پنجاب کے چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس پنجاب اور دیگر پنجاب کے اس ضلع کے سیالکوٹ کے ڈسکا کے متعلقہ حکام نے الیکشن کمیشن کے احکامات کی پاسداری نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ ان حکام نے الیکشن کمیشن کے آئینی اور قانونی فرائض کی انجام دہی میں الیکشن کمیشن سے تعاون کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن کے پاس آئین اور قانون کے تحت اختیار موجود ہے کہ وہ تمام متعلقہ حکام اور ذمہ داران کے خلاف سخت تادیبی قانونی کارروائی کرے اور ووٹ چوری کے مجرمانہ عمل کے مرتکب غداروں کو عہدوں سے برطرف کر کے ان سب کو قرار واقعی سزا دے، تاکہ مستقبل میں کسی کو عوام کی امانت میں خیانت کی جرت نہ ہو سکے. ووٹ چوری کرنے والے اور چوری کروانے والے اور اس سارے عمل کو کی نگرانی کرنے والے اور پھر سرکاری ملازمین اس سب جرائم کے ذمہ دار ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو پھر عوام کا آٹا، عوام کی چینی، بجلی، گیس، پٹرول، دوائی، روزگار، امن، سکون، سب کچھ چوری ہو جاتا ہے. قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کارروائی جلد سے جلد کرے تاکہ ووٹ چوروں کو نشان عبرت بنایا جا سکے. یہ ایک نیک کام ہے اور میں الیکشن کمیشن کو پوری قوم کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس نیک کام میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. 19 فروری کو ڈسکا میں الیکشن چوری ہی نہیں ہوا، بلکہ پوری قوم نے اسے چوری ہوتے ہوئے کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور پکڑ بھی لیا. کس طرح آئین، قانون اور شفافیت کا جنازہ نکالا گیا، کس طرح کھلے عام پولنگ سٹیشنوں کے باہر گولیاں برسائی جاتی رہی اور بے گناہ شہید کر دیے گئے. الیکشن لوٹنے کے لیے عوام کا ناحق خون بہایا گیا.
یہ میرے بھائی بہنوں سب کچھ دن کے اجالے میں ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے ووٹ کے ڈبوں سمیت غائب ہو گئے، یا وہ غائب کر دیے گئے یا وہ خود سے غائب ہو گئے اپنی رضامندی کے ساتھ، یعنی ملی بھگت کے ساتھ. پھر 13-14 گھنٹے غائب رہنے کے بعد جب وہ دھن سے نمودار ہوئے تو صرف ووٹنگ کے تھیلے ہی نہیں، ان میں موجود بیلٹ اور ووٹنگ کی شرح بھی تبدیل ہو چکی تھی. یعنی 300 کے لگ بھگ پولنگ اسٹیشنوں پہ شرح جو ہے ووٹنگ کی، یعنی تعداد سمجھ لیں، شرح جو کہہ رہا ہوں وہ تقریباً 35% کے لگ بھگ تھی. اور ان پولنگ اسٹیشنوں پہ جس کے پریزائڈنگ افسر اٹھائے گئے تھے یا اٹھ گئے تھے، وہاں پولنگ کی ریشو جو ہے وہ 85% کے قریب، یعنی زمین سے آسمان کی طرف چلی گئی، اتنی بڑھ گئی. کیا وہ کوئی اور جگہ پہ الیکشن ہو رہا تھا یا واقعی سب الیکشن ایک ہی جگہ ڈسکا پہ ہو رہا تھا؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ وہ کھلا ثبوت ہے میرے بھائی اور بہنوں جس نے 2018 کے عام انتخابات میں ووٹ چوری کے تمام منصوبوں کو بے نقاب کر دیا ہے اور عوام کی عدالت میں ووٹ چوروں کو بھی مجرم ثابت کر دیا ہے، یعنی ووٹ چور بھی پکڑے گئے ہیں. وہ بڑے پیمانے پہ وہ دھاندلی ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پر بھی 2 دن تک نتائج نہیں آتے رہے. یہاں پر بھی چھوٹے سے ایک حلقے میں 13-14 گھنٹے الیکشن رزلٹ روک دیا گیا. تو جب آپ سمجھیں نا کہ الیکشن رزلٹ رک گیا ہے تو سمجھ لیں کہ پیچھے چوری ہو رہی ہے ووٹوں کی. ذرا بھی اس میں ڈیلے ہو جائے، دیر ہو جائے الیکشن رزلٹ آنے میں، تو جان لو کہ پیچھے گڑبڑ ہو رہی ہے اور نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں. 2018 میں بھی ایسا ہوا اور آج پھر یہی کچھ ہوا ہے ڈسکا میں. عوام نے اپنی رائے کا واضح اظہار کرتے ہوئے الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح سے ہمکنار کیا ہے، اور اس کے لیے میں ڈسکا کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ الیکشن کمیشن اس ضمنی انتخاب میں جو